الحمدللہ وقفا والصلاۃ علی عباد الذین اصطفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں میری پیارے بہنوں سسٹرز، آج ہمارا یہ 2 ہفتوں کے بعد آیا ہے یہ پیریڈ، الحمدللہ. جی چلے تو شروع کرتے ہیں. ہاں درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. جی اب آگے ہمارا جو آیت ہے وہ لاؤ. نصب نامہ ہو گیا جی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. روز کچھ نہ کوئی بناؤ، تھوڑا سا چائے بناؤ وہ سب کو میوٹ کریں. جی ابھی تھوڑا سا ریویژن میں تھوڑا مین پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں ریوائزنگ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ پیر تھا، ہے نا، پیر کا دن تھا، سوموار. ہاں اور ربیع الاول کی کوئی کہتا ہے 9 تاریخ، تاریخ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. جی نصب نامہ بیٹا ہو گیا. ہاں کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 12. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہم نے فیل کا واقعہ دیکھے تھے، ہے نا. اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کا نام محمد رکھے، جو بہت تعریف کیے جانے والا نام اور تھا نام، لیکن بہت یونیک نام تھا، ہے نا. تو ان کے دادا نے وہ نام لکھے. اور خاص بات کہ جب آمینہ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ آمینہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ سے ایسا یہ نکلا، نور نکلا جو شام کے محلات میں جو کہتے ہیں محلات روشن ہو گئے، ایسا نور نکلا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی بات ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے، ام ایمن نے، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے گود کھلایا تھا. مطلب انہوں نے ان کو جیسے کس کا گورننس کا کردار نبھائے تھے، ہے نا. بہت بہت کھیل لگایا کرتے تھے. پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں رضاعت. رضاعت مطلب دودھ پلانا. تو دودھ پلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ماں نے دودھ پلائے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ابو لہب کی لونڈی سویبہ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھے تھے کہ سویبہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اور اس دودھ کی شریک کون تھے، دودھ شریک کون تھے؟ دوسرے لوگ. ایک تو ان کا اپنا بیٹا مسروع رضی اللہ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ. تو یہ 3 کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائی ہوئے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ اب ہمارے چیپٹر پہ آ جاتے ہیں کہ یہ رضاعت کیا ہوتی ہے. کیا ہوتا تھا کہ پہلے ان لوگ کا کسٹم تھا عرب کا کہ وہ لوگ اپنے، کیونکہ اچھا یہ خاص کس کا کسٹم تھا ہمارا پتا ہے؟ شہر والوں کا. شہر والے کا کسٹم تھا کہ وہ دودھ پلا، اور اعلیٰ لوگ کا، مطلب جو ایلیٹ لوگ، جو مطلب بڑے لوگ ہوتے تھے نا، ان کا بھی یہ شیوا تھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والے سے دودھ پلاتے تھے. اور وہ کون ہوتی تھی؟ وہ بدوی، مطلب گاؤں سے آنے والے عورتوں کا یہ کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کیا ان کا یہ ماننا تھا، اور ایسا ہوتا تھا کہ شہر کے آب و ہوا، شہر کی جو مطلب فضا، جو کلائمیٹ ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. اور وہ جو دائی کا دودھ پیئے گا تو بچہ بہت تندرست ہو جائے گا، ہے نا. اور پھر ان کو ان کی زبان بھی سکھانے کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ شہر میں، کیونکہ مکہ تھا، مکہ شہر تھا، وہاں پر حج کے لیے بہت لوگ آتے تھے. تو بہت سارے منگل ہو کے کیا ایک جو پیور لینگویج ہوتی ہے نا، اس میں ملاوٹ جیسے آ جاتی ہے، سمجھا. تو وہ ملاوٹ نہ ہو،
پیور اچھی لینگویج، بچہ لینگویج اچھا پکڑ سکے، بول سکے، تو اس وجہ سے وہ بدو مطلب گاؤں کی سائڈ میں رہنے کے لیے بچے لوگ کو بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہی کسٹم تھا ان کا. ہاں تو چلے اب ہم آتے ہیں ہمارے چیپٹر پر. حلیمہ سعدیہ، کیا بولیں گے، سعدیہ کی گود میں. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ہاں تو ماں سے تو دودھ پیے، تو اب وہ کسٹم تھا، تو اس حساب سے کیا ہوا کہ دیکھیں آگے ہم اپنی بک میں سے لیتے ہیں کہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور مین کسٹم، ہاں ٹریڈیشن، کسٹم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتیں، بدوی مینس گاؤں کی رہنے والی. ہاں ابھی بھی ہم یہاں بولتے نا بیدون مطلب جو ایک دم شہر کے باہر رہنے والے، ٹینٹ میں رہنے والے، ہے نا، یہاں پر بھی بولتے ہیں. تو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو. کس کے حوالے کر دیا کرتے تھے؟ بدوی عورتوں کے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان، اب یہاں ذرا انڈر لائن کریں، ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. خالص اور ٹھوس مطلب ایک دم پیور ہو جائے. اب دیکھو آپ کا، میں ابھی ایک حدیث کی مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی فصیح مطلب اتنا اچھا، مطلب صاف ستھرا بات بولتے تھے کہ کم الفاظ میں بھی بہت کچھ بول جاتے تھے اور بہت لوگ سمجھ جاتے تھے. تو اس طرح فصیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو گئی. تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تو یہ کہتے کہ یہ 8 دن کے بعد ہی، ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ 8 دن کے بعد ہی یہ حوالے کر دیا تھا. میں ابھی آتی ہوں اس کے آگے بات پہ. تو پہلا بول کہاں سیکھے؟ حالانکہ ماں کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے تھے سعدیہ رضی اللہ عنہ، ہاں دائیا، لیکن سیکھے کہاں؟ وہیں پر حلیمہ سعدیہ کی گود میں. یہ یاد رکھنا. ہاں ٹھیک ہے، چلو پھر آگے بڑھتے ہیں. اسی دستور کے مطابق، اچھا خالی یہاں پر نا تھوڑی سی جو ٹھوس لینگویج کی اور جو خالص لینگویج کی بات آتی ہے نا، تو تھوڑا سا ہم بتا دیں، کیونکہ یہاں پر سب مائیں ہیں جو بن چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے آگے نسلیں بھی کی بیٹیوں کے بیٹوں کے بچے ہو. تو لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے بھی سمجھایا ہے کہ بچے کو نا لینگویج میں اب توتلا پہلے ہی نہیں کہا ہے، انہیں خالص لینگویج سکھائے. کوئی بھی بہت بھی پیور نہیں جو تم بولتے ہو، لیکن جیسے کبھی نا توتلی زبان میں بچے کو بہت پیار سے بولتے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے. بچہ آپ کو یہ ابھی بھی تحقیق کے مطابق چائلڈ کین لرن 6 لینگویجز ایٹ اے ٹائم، یعنی ایک ٹائم میں ایک بچہ 6 لینگویجز بھی پک اپ کر سکتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں جو بھی لینگویج، اپنی جو مادری لینگویج ہو، جیسے ہماری کوکنی ہے، مہاراشٹرن کی ہے وہ، لیکن ہم نے نہیں سکھائی، یہ ہماری غلطی ہے، پر وہ بھی سکھاؤ، یا اردو یا انگلش، لیکن وہ سیکھے گا بچپن میں، ٹھیک ہے، اور اس کو صاف بولنا سکھائے. انشاءاللہ اس کی زبان بہت اچھی طرح سے کھل جائے گی. ٹھیک ہے، اور کبھی کوئی بچے کا اگر کچھ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو انشاءاللہ وہ تو بڑے ہو جاتے تو ہو جاتا ہے. لیکن بچے کے یہ یاد رکھنا کہ بچہ جب بچپن میں ہی within 3 years of age he can pick up more languages. ہاں ٹھیک ہے، تو بس اپنے زبان کے ہم بس اپنے بچوں کو. ہاں اور دوسری بات کہ بچوں کے سامنے اگر ہم گالی دے رہے ہیں تو بچے جلدی پک اپ کرتے ہیں، تو اپنی لینگویج کو بھی سنبھالنا ہے. بچہ تو تم خالی بول کے تھوڑی سیکھے گا، وہ تو تمہاری باتیں اور ہماری یہ نہیں، ہماری اپنی گھر کی باتیں ہوں گی وہی سیکھے گا نا. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے گھر میں ماحول ایسا رکھنا چاہیے، اور جو آجو باجو کا ماحول ہو جو گالی گلوچ والا نہ ہو تو وہ بھی سنبھالنا چاہیے، تاکہ بچے بچپن سے ہی اچھی لینگویج پک اپ کریں. ٹھیک ہے، چلے اب آگے بڑھتے ہیں. تو اسی دستور کے مطابق عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بھی دودھ پلانے والی دائیاں کی تلاش تھی. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کے کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئی، اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا
یعنی پیش کیا گیا مطلب دکھایا گیا, ٹھیک ہے, ہاں پیش کیا گیا. مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا, انڈر لائن کریں, جب کوئی بچہ نہ ملا تو لہذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا. تو دیکھیں یعنی سیرت میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ کتنے صاف بیان کر دی نا کہ کیونکہ یہ اچھا یہ جو ابھی ساری آگے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو باتیں آئے گی نا وہ ان کی خود کی زبان سے باتیں آئے گی. تو یہ ساری باتیں بھی انہوں نے کہی ہے. ہم ابھی تو یہ لائن بک میں آئی ہے لیکن آگے آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کے ایسے دروازے کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی, جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے نا. آپ آگے جب بات آئے گی نا, ابھی آگے کی جو پڑھیں گے جب پتہ چلے گی. حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. اب دیکھیں پہلے ہم نے 3 لوگوں کی بات دیکھ لی کہ وہ 3 رضائی بھائی. اب یہ جو دائیہ حلیمہ کے جو باپ تھے وہ نانا ہوئے, ہے نا, اور دائی حلیمہ رضائی ماں بھی ہوئی, ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ بھی, ہاں, اور حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا. تو یہ رضائی باپ ہوئے, ہاں. اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے, یعنی دونوں حلیمہ سعدیہ بھی اور ان کے شوہر بھی سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اچھا اتنا بڑا نام نہیں, لیکن آپ لوگوں کو سعد بن بکر یہ یاد رکھنا پڑے گا, ہاں, یہ قبیلے کا نام ہے کیونکہ آگے آئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں. اس طرح حارث کے بچے یعنی دائی حلیمہ کے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئے, جن کے نام یہ ہے عبداللہ ایک بھائی تھا, ایک بیٹا تھا دائی حلیمہ کا, اور انیسہ کہتے, کوئی انیسہ بھی کہتے ہیں, جدامہ. یہ جو جدامہ ہے نا ان کا لقب شیمہ تھا, یہ جو بہن تھی نا شیمہ تھا, ہاں. تو اور اسی طرح وہ مشہور ہوئی. وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ تو ماں کا کام اور دودھ پلانے کا کام کرتے تھے, لیکن جو شیمہ تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی. اچھا یہ آپ کو یہ ابھی جو میں چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتی ہوں یہ انشاءاللہ آگے بہت آگے آئے گا انشاءاللہ. تو کیا یہ جو شیمہ تھی نا وہ یعنی جب حوازن یعنی جو غزوہ حوازن ہوا تو اس وقت قیدیوں کے اس میں آئے تھے, ہاں, آگے چل کر تو وہ انہوں نے شیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیے, ہاں, لیکن کیونکہ ابھی یہ تو 6 سالہ بچی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ نہیں پہچانا. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد میں تیری بہن ہوں, رضائی بہن ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا پروف ہے, کیسے ہو, مطلب کس طرح آپ کو پتا چلا کہ میں تمہارا رضائی بھائی ہوں, کیسے ثابت کرو گے. تو بولتے ہیں کہ تو نے جب میں تجھے گود کھلایا کرتی تھی تو نے میرے پیٹھ پر کاٹا تھا, مطلب جسے بائٹ لیتے نا وہ, تو اس کا نشان میرا ابھی بھی ہے. تو اسے تھوڑا سا کھول کے نشان بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد تھی کہ ہاں میں نے ایک بار ایسا ہوا تھا, کیونکہ ابھی آگے 2 سال کے آگے کی بھی بات آئے گی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھی ہو چکے تھے ان کے گود میں. تو وہ انہوں نے پہچان لیا اور ان کو بہت سارا مال دے کے ان کو رخصت کیا, اور وہاں کہتے کہ انہوں نے اسی وقت ایمان بھی لائے تھے شیمہ نے, ہاں, شیمہ جو ایک بہن تھی نا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور کہتے دائی حلیمہ نے بھی ایمان لائے تھے, لیکن یہ آگے کی بات آئے گی انشاءاللہ. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. اب کس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے ہیں؟ دائی حلیمہ کے میں, جو ولیج میں ہے, ایک گاؤں میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور گاؤں میں کی آب و ہوا بہت پیور ہوتی ہے, رائٹ. ہم کہتے ہیں نا کہ شہر میں تو سب پولیوشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہاں بھی ایسا تھا, ٹھیک ہے نا. وبائیں پھیلتی تھی, لوگ آتے تھے, ابھی لوگ دوسرے ملکوں سے آتے تو کوئی اگر بیماری ہو تو وہ بھی وہ شہر میں چلی جاتی ہے, لیکن گاؤں کی ہوا
بہت پیور. ٹھیک ہے, اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں. ہاں, جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے, ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا, مطلب ڈراٹ تھا. ڈراٹ مطلب قحط سالی, ہاں, جب اناج نہیں اگتا, بارش نہیں ہوتی, ویسا قحط سالی کا دور تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں, یعنی قافلہ آ رہا تھا نا, سب لوگ, عورتیں آ رہی تھی نا یہاں پر شہر میں بچے کو لینے کے لیے, تو اس قافلے میں سب سے سست مطلب دھیرے دھیرے چال چلنے والی, سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اٹھنی بھی تھی, کیمل, ہاں, شی کیمل, ایک اٹھنی بھی تھی, مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی, یعنی اس کے تھن میں دودھ ہی نہیں آتا تھا. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا, نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی, کیونکہ پہلے تو وہ لوگ آتے تو ایک ٹینٹ بناتے نا, تو وہ ڈیرا, ہاں, پہلے یہ اس ڈیرے کی بات چل رہی ہے کہ وہ ڈیرے پر آئی اور گود میں رکھا, جیسے گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے. ہاں, سینے دودھ سے بھر گئے, حتیٰ کہ آپ نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم شیر ہو کر مطلب فل سٹمک, پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر دودھ پیا, اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. دیکھیں برکت یہیں سے شروع ہو گئی. اور کیا تھا, تو کیا کہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا, کیوں لینے کے لیے تیار نہیں تھے؟ تو یہ اپنی رحیق المکتوم میں تھوڑا سا بات بتاتے کہ وہ عورتیں کیا سمجھتی تھی کہ یہ تو یتیم ہیں, ان کی والدہ ہمیں کیا پیسے, کیونکہ وہ تو پیسے کے عوض پلاتے تھے نا, ان کو ہرجانہ دیا جاتا تھا نا, دودھ پلانے کے عوض دیا جاتا تھا نا, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے اور ان کے دادا اور وہ ہمیں کیا دیں گے, تو اس وجہ سے سب لوگ لینے سے انکار کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے بھی پہلے انکار کیا, پھر جب ڈیرے پہ آ گئی اور پھر جب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو جانے کا وقت آیا تو ان کے شوہر کو وہ کہتی ہے کہ میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں نا, کتنا مطلب برا لگے گا نا, تو میں کیا کرتی ہوں, میں یہی بچہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں لے لیتی ہوں. تو ان کے شوہر نے کیا جواب دیا, دیکھیں ان کے شوہر کہتے کہ ممکن ہے, کوئی حرج نہیں, ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے. اس کے بعد میں نے بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا. تو دیکھیں نا, اب دیکھیں, اب یہاں پر برکتیں شروع ہو گئی. ہاں, اب اپنے بک پہ آئے. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا, وہیں پر اٹھنے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے. یعنی وہ جو مریل سی جو اونٹ تھی, اونٹنی شی کیمل, وہ تھی, اس کے بھی تھن دودھ سے بھر گئے. ٹھیک ہے, چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا مطلب دودھ نکالنے دیا کہ دونوں نے خوب آسودہ, دونوں کون یہاں پر, حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر, ہاں, اور دوسرے بچے بھی, ابھی بچوں کی بات ابھی نہیں آ رہی. ہاں, ٹھیک ہے, تو ان دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. اب یہ تو ہو گیا ان کے ٹینٹ میں. اب مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ, وہ جو آتے وقت ایک دم سستی مریل سی تھی نا, اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا, مطلب اپنے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا. مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا, یعنی اس کو تاب نہیں لا سکا, سب سے آگے بڑھ گئی. سب جو گدھے تھے نا ان سے بھی سب سے آگے وہ بڑھ گئی. اچھا, یہ دیکھ کر تھوڑا سا رحیق المکتوم ہے کہ یہ دیکھ کر وہاں وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو وہی گدھی ہے نا کہ جو پہلے سستی تھی, مریل سی تھی. تو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں ہاں, تو بولتے ارے اس کو تو کیا ہو گیا بخدا, یہ تو یعنی یہ کچھ خاص معاملہ ہو گیا کہ یہ اتنی تیز چلنے لگ گئی. ٹھیک ہے, پھر حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد ہے نا, بنو سعد اب نے کہا تھا نا, بنو سعد مطلب وہ دیار, یعنی ہم نے کہا تھا محلے کا نام ایسا ہوتا ہے نا, بنو دیار. ہاں, تو
سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، یعنی وہاں پر قحط سالی بہت زیادہ تھی بنو سعد کی جگہ پہ. مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکل آتی. یعنی کوکھ نکلی ہوتی مطلب کیا کہ وہ بہت کھا پی کر آتی، حالانکہ قحط سالی تھا وہاں پر چارہ وارہ ہوگا، لیکن وہ جب چر کے آتی تھی تو پیٹ جیسے باہر نہیں نکل آتا بھرپور پیٹ ہو تو ویسا کوکھ نکلیا ہوتی. اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دھوتے. دھوتے مطلب پتہ ہے نا، دا ٹیکنگ آؤٹ دا ملک فرام دا کیمل اور گوٹ، اس کو دھونا بولتے ہیں. ہاں دھوتے. جبکہ کسی اور انسان کو، یعنی ان کے جو پڑوس پڑوس جو تھے نا نیبرز، تو اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا. یعنی ان کی بکریاں اتنا چر کے ہی نہیں آتی تھی، ان کی وہ تو قحط سالی کا دور تھا نا، تو لیکن جب سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھی وہ چر کے آتی تھی پیٹ بھر کے. یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی. اب دیکھیں زمانے سے ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بھی نہیں ہوئے، اسلام تو آیا نہیں تھا، لیکن یہاں پر بھی 2 سال. یاد رکھنا میں نے کہا تھا نا پہلے بھی کہ کوئی اسلام کی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام سے، دین ابراہیم سے چلتے آ رہی تھی، ہمارے شریعت نے کبھی بھی نہیں بدلا. تو 2 سال کی جو رضاعت کی مدت ہے نا، یہ پہلے سے بھی تھی اور ابھی بھی 2 سال ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں کوئی ابھی کہتا ہے کہ کوئی ایک آدھ 2-3 مہینے اوپر چلے جائے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن 2 سال ہی ہے رضاعت کے مہینے. ہاں رضاعت مطلب دودھ پلانے کا ڈیوریشن، کب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اپنا، کب تک 2 سال تک. ٹھیک ہے، اس کو رضاعت کہتے ہیں. جی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کو دودھ چھڑا دیا. دیکھیں دودھ چھڑانا حالانکہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب 2 سال تک پلاتے تو، لیکن چھڑانا چاہیے. ہاں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے، بہت یعنی اچھے مضبوط ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس. حلیمہ کا دستور تھا، یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی. جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائی، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے. اب دیکھیں نا، پہلے تو کیا تھا کہ لینا نہیں چاہتی تھی، اب کیا ہے کہ سب لوگوں کو 2 سال تک ہی رکھ سکتے تھے. 2 سال بعد ماں باپ کو واپس لوٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب 2 سال ہو گئے، لے کے آئی 2 سال بعد. ہاں دائیہ حلیمہ اور ان کے ماں کے پاس، کہ اب عاجزی کرنے لگے کہ نہیں میرے کو نا یہ ان کو اور کچھ عرصے تک میرے پاس ہی رہنے دو. ٹھیک ہے. اور ہاں اب چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے. ہاں والدہ اس پر راضی ہو گئی. حالانکہ یہ سچ بھی تھا لیکن ان کی خواہش بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ دیر تک رہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ذرا ہاں پھر کیا والدہ اس پر راضی ہو گئی اور دائیہ حلیمہ آپ کو لے کر خوش اپنے گھر واپس ہوئی. کیوں خوش؟ وہ ساری جو برکتیں دیکھ چکے تھے اور ان کو محبت بھی بہت تھی. ان کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت محبت کرتے تھے. اس کا مثال ابھی تو پہلے دیکھ لیا نا، جو شیماء کی بات بتائی تھی، تو اور بھی ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، تھوڑی بات اور ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ تقریباً مزید 2 برس، یعنی دیکھیں 2 برس کی رضاعت ہو گئی اور مزید 2 برس یعنی اور more 2 years, that means 4 years. ہاں تو دائی حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 4 سال، کیونکہ ابھی آگے جو آئے گی نا بات وہ 4 سال تک ہی رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو 2 سال تک وہیں رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے، شقہ صدر کہتے ہیں نا، وہ ہوا، چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے
کر دیا. تو یہ شرح صدر جو ہوا نا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک وہ چاک کیا گیا مطلب کاٹا گیا اور کیا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں. لیکن بس آپ وہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر 4 مرتبہ ہوا ان کی لائف میں. ہاں ابھی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. سیکنڈ ٹائم معراج کے وقت بھی ہوگا اور ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. تو بعض مفسرین کہتے ہیں 3 مرتبہ, بعض مفسرین کہتے ہیں 4 مرتبہ ہوا تھا. ٹھیک ہے چلے لیکن 4 کا زیادہ آتا ہے. اب دیکھیں سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے. چاک کیا جانا مطلب سینہ کھول دینا. دیکھیں ابھی آگے ہم بتاتے ہیں, اسی میں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابھی دیکھیں انس بن مالک صاحب آئے تو انہوں نے بیان کیا تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے. ٹھیک ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. مطلب سینہ مطلب چیسٹ کو کھول دیا, کاٹ دیا. ہاں جس آپ کہتے ہیں ہمارے اوپن ہارٹ سرجری اس طرح سے, ہاں ہارٹ سرجری کی طرح سے. پھر آپ کا دل نکالا, دا ہارٹ, ہاں دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. اب میں شیطان کا جو حصہ ہے نا اس کی بات کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارا دل ہوتا ہے نا سب انسانوں کا, جو بھی انسانوں کا جو دل ہوتا ہے اس میں ایک بچپن سے ایک کالا ڈاٹ جیسا سیاہ ڈاٹ ہوتا ہے. وہ سیاہ ڈاٹ کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر دل کے اندر سیاہ یعنی ابھی کیا نا کہ شیطان کا جو حصہ ہے نکال کر پھینک دیا, وہ ایک سیاہ جگہ ہوتی ہے دل کے اندر. ٹھیک ہے اس کو وہ کیا ہوا کہ وہاں یہ جگہ شیطان کا یعنی شیطان جا کر ابن آدم یعنی کوئی بھی انسان کے اندر اپنی جگہ یہاں بنا لیتا ہے دل کے اندر. اب کس طرح جگہ بنا لیتا ہے دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان وہاں اندر جا کر اپنے پھونک سے اپنے وسوسوں سے انسان کے دل میں برائی کا بات ڈالتا رہتا ہے. تو یہ جو شیطان کا جو حصہ رہتا ہے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شگر سے وہ نکالا گیا. ٹھیک ہے خاص کر کے اسی لیے یہ ہوا. تو اب یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہو گیا. اب ہمارے اندر سب کے دلوں میں تو ہے وہ سیاہ ہے نا جو اور شیطان کا حصہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک وہ ہم جب برائی کرتے ہیں شیطان کے مطلب شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ جو سیاہ دھبا ہوتا ہے نا وہ بڑھتے جاتا ہے ہمارے دل میں. اور اچھا پھر شیطان قبضہ کر لیتا ہے دل پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جاتا ہے, نہیں وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے یعنی ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بھلائی کا کوئی بات ہی پتہ نہیں چلنے دیتا ہے. سب شیطان کے زد میں آ جاتے ہیں ہے نا. شیطان تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے وینز کے اندر دوڑتا ہے نا. تو اس کا علاج ہمارے لیے ابھی تو ہم تو ہمارے لیے دیکھیں گے نا, ہم انسانوں کے لیے اس کا علاج بہترین علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت یہ ہے. نماز تو ہے ہی, نماز تو نیکیوں میں آئے گا ہی, ہاں نماز, لیکن ذکر اور قرآن کی تلاوت یہ خاص بات آتی کہ جو اپنے اندر کا کالا دھبے کو مٹانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ یہی کرنے کے لیے شیطان نماز کے وقت بھی آتا ہے لیکن ذکر سے دور کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے دور کرتا ہے خاص کر کے. ٹھیک ہے نا تاکہ انسان اس سے دور ہو جائے. تو بس یہی دھونے کے لیے کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کس کو جبرائیل علیہ السلام کو ہے نا. پھر کیا ہوا آگے دیکھیں اپنے اس میں پھر دل کو سونے کے تشت سے میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا یعنی پھر سی دیا. نو کہ ہارٹ سرجری کسی کا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نشانی آ جاتی ہے اگر جوڑنے کی ہوتی ہے تو ہے نا سلائی کی نشانی آ جاتی ہے. ادھر پھر کیا ہوا کہ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیا حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا. کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں یہ انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے بچوں نے بھی. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ہیں اور کوئی ایسا کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ لوگ جھٹ پہنچے یعنی وہ لوگ دائیا حلیمہ اور ان کے شوہر جھٹ پہنچے
تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا ہے نا، جب تک تو ہو چکا تھا لیکن رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ چلو اس میں بہت ایک اچھی حدیث سبق وہ حدیث نہ ہونا، بہت اچھی حدیث بیان ہوئی ہے، تو آپ غور سے سننا اس کو۔ ہاں جی سبق جی دیکھیں یہاں پر یہ جو یہ پوری حدیث آئی ہے نا، تو یہ یہاں سے شروع ہوگا۔ ہاں ایک سیکنڈ، جی 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 جزاک اللہ خیر، یہیں سے ہے جی۔ اچھا ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا چلے یہاں سے یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا احوال پیش آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ پلانے والی خاتون کے تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا۔ ہاں ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ، یعنی جو دائی حلیمہ کا بیٹے تھے نا، ان کے ساتھ بکریوں چرانے چلا گیا۔ دیکھیں یاد رکھنا، ہر نبی ہر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، ہاں بکریاں چرانے کا کام ہر انبیاء نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بکریاں چرانے چلا گیا، ہم نے اپنے ساتھ توشہ بھی نہیں لیا تھا، یعنی کوئی فوڈ پیک کر کے نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بھائی والدہ کے پاس جا کر توشہ تو لے آؤ، وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے ساتھ رکا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اسی دوران گد کی طرح دو سفید پرندے آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے اس بات میں جواب دیا، چنانچہ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے، مجھے پکڑ کر چت لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا اور پھر میرے دل کو نکال کر اسے چیرا، پھر اس میں سے خون کے دو سیاہ جمے ہوئے ٹکڑے نکالے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، اور اس نے اس سے میرا پیٹ دھویا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے برف کا پانی منگوایا اور اس سے میرے دل کو دھویا، یہ زمزم ہی ہے، دھویا، پھر سکینت منگوائی اور اسے میرے قلب میں بکھیر دیا۔ دیکھیں پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، تو سکینت یعنی پیس، ٹھیک ہے، پیس وہ کیا کی اندر دل میں اندر ڈال دی گئی۔ اچھا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، کیونکہ ہمارا دماغ یعنی یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ ہوا ہے، ہاں بکھیر دیا۔ پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو، چنانچہ اس نے سلائی کر دی اور مہر نبوت لگا دی۔ حالانکہ مہر نبوت دل پہ نہیں لگاتا، لیکن وہ نشانی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت تو پیچھے شولڈر پہ تھا، ہاں میں ابھی انشاءاللہ وہ آئے گا نا جب میں بتاؤں گی اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، دو تھے نا، تو اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پڑلے مطلب ترازو کا پلڑا جو ہوتا ہے نا، ترازو کے پلڑے میں انہیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ان کی امت کے 1000 آدمیوں کو رکھو۔ اچانک مجھے اپنے اوپر 1000 آدمی نظر آئے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر ان کی ساری امت سے بھی ان کا وزن کیا جائے تو ان کا ہی پلہ بھاری ہوگا۔ یعنی آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو نیکی ہے اور عبادت اور اخلاق اور تقوی، وہ پوری امت کے لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہی رہے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چلے درود شریف پڑھ لینا۔
कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी इस समय आगे का भी जरा देखिए उसमें कोई हदीस है क्या? जी यहीं तक है ये हदीस? अच्छा यहाँ पर है, हाँ एक मिनट। अच्छा यहाँ देखिए अभी हाँ आगे है। फिर वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए और मुझ मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया। मैं अपनी रज़ाई वालिदा के पास आया और उन्हें अपने साथ पेश आने वाले वाक़ये की इत्तला दी जिसमें जिसे सुनकर वो डर गई कि कहीं 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 मुझ पर किसी चीज़ का असर तो नहीं हो गया और कहने लगी मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देती हूँ। देखिए तभी भी अल्लाह का तसव्वुर था ना सबके पास, दीन इब्राहिमी के से अल्लाह का तसव्वुर था इन लोगों के पास, ठीक है? फिर उन्होंने अपना ऊँट तैयार किया, मुझे कजावे पर बिठा दिया और खुद मेरे पीछे सवार हुई और हम सफ़र करके अपनी वालिदा के पास आ गए। उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि मैं अपनी अमानत और ज़िम्मेदारी अदा करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या बयान किया, ठीक है? बयान किया, लेकिन मेरी वालिदा इससे मरूब न हुई, यानी उनको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, हाँ? और कहने लगी कि मैंने अपने आप से एक नूर निकलते हुए देखा है, जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। सुभान अल्लाह! देखिए ना, तो उनकी मम्मी को इतना कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ आमिना को कि वो तो क्योंकि पहले भी देख चुकी थी ना ऐसा मौजज़ा, तो जब सीना चाक करने की बात आई, तो उनको कोई इतना ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन उन्हें माना तो सही, ठीक है? चलिए अब आगे आते हैं, माँ की आगोश में। उम, जी। अच्छा ये फ़ोटो भी ज़रा देखिए ना, ये फ़ोटो भी निकाल लो, फ़ोटो ना जी सुना। अच्छा चलिए बाद में दिखाते हैं। माँ की आगोश में मोहब्बत, हाँ? इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पहुँचा दिया गया। ये हमारे हमारे बुक में आए, माँ की आगोश में मोहब्बत में आए, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई 2 बरस गुज़ारे, यानी अब मज़ीद 2 बरस। पहले 2 साल रज़ात, फिर 2 साल दादी माँ के गोद में और अब 2 साल और अपने खानदान में, हाँ? खानदान में गुज़ारे, ठीक है? फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना का सफ़र किया। अब यहाँ पर एक बार सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना देखिए, मदीना ही यानी कोई और भी शहर जा सकते थे, लेकिन मदीना क्यों? क्योंकि याद है ना आपको शैबा ने मतलब जो नहीं बड़े हाशिम ने जब शादी किए थे तो यहाँ थी ना उनकी वाइफ यहाँ से थी ना मदीना से, ठीक है ना? तो जहाँ आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी, याद है ना दादा का ननिहाल यानी वही जो हाशिम ने जाते वक़्त शादी किए थे और उनसे फिर शैबा पैदा हुए थे ना, अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए थे वो वाले। तो आप मदीना में 1 माह रहकर कितने महीने रहे? 1 महीना। रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गई। पहुँच भी नहीं पाए मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीमार हो गई और अबवा पहुँचकर रहलत कर गई, यानी अबवा के मुकाम पर उनकी वो इंतकाल कर गए, ठीक है ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से एक बार यतीम हो गए। पहले बाप तो पैदाइश होने से पहले ही नहीं थे, माँ यतीम, हुँ? पैदा ही यतीम हुए। फिर अब माँ भी चली गई तो और यतीम हो गए। और वहीं उन्हें भी दफन कर दिया गया है। यानी वही जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना की कब्र मुबारक अभी भी है। हाँ? चलिए, अब दादा के साये में, तो अब देखिए अब बाप भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, हलीमा के वहाँ से भी आ गए, हाँ? अब उनकी ज़िंदगी को इमेजिन करें। दादा के साया शफ़क़त में। अब बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब
آپ کو لے کر مکہ پہنچے، یعنی اب وہ تو سفر میں تھے نا، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی انتقال ہوئے نا، والدہ انتقال ہوئے نا، تو ان کو پھر لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ امیجن کریں، سب بچوں کے ماں باپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں باپ نہیں، تو باپ دادا تو ایک دم ان کو اور شفقت آئے گی نا، وہ بہت یہ تھے کہ میں اس کو کس طرح اس کا دیکھ بھال کروں۔ چنانچہ آپ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رکت پیدا ہوئی، یعنی ایسی محبت، ایسا مطلب وہ والہانہ محبت ان کے، رکت کا مطلب یہ ہے، ہاں، والہانہ محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رکت نہ تھی، یعنی خود کے بیٹوں کے لیے بھی اتنی دقت نہ تھی، لیکن وہ تھی۔ وہ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، مطلب خود رسپیکٹ کرتے۔ ان کا خاص فرش، ابھی جو خاص فرش ہے نا، تو کیا آپ کو پتا ہے نا کہ عبد المطلب سردار تھے، تو ان کا ایک خاص ایسا بیٹھک بنائی گئی تھی کہاں، کعبے کے احاطے میں، تو وہاں پر ان کے بیٹوں کیا، ان کے پوتے کسی کو بھی الاؤ نہیں تھا بیٹھنا، لیکن وہ کس کو الاؤ کرتے تھے؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ۔ تو فرض جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، یعنی جیسے جیسے کھیلتے وہ بہت ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے، اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب کہیں بھی انتقال کر گئے۔ اب پھر ایک بار یتیم، یعنی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، علم یجد کا یتیم فآوا، اب تو دادا بھی نہیں رہے، ماں باپ چلے گئے، دادا بھی نہیں رہے، ہے نا، یتیم میں آئی نا، تو اب امیجن کر سکتے ہیں کس طرح بچپن ہو گیا۔ اچھا، اگر دیکھیں اللہ اگر اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب لگژریس لائف، یعنی اچھی لائف، یعنی یہ نہیں لیکن اتنے آزمائش تو نہیں ہوتی نا یتیمی کی، بہت آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں، اتنا بڑا خاندان، اور عبد المطلب کے تو 10 بیٹے تھے، نہیں 11، 10 تو وہ اس میں آئے نا نظر ماننے کے بعد، اور 11 بیٹے تھے، صحیح نا، تو کتنا بڑا خاندان تھا، ان کی 5 بیویاں تھی، ہے نا، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یتیم ہوئے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ عبد المطلب کے ان کو کتنا کتنا لگا ہوگا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، اور ان کے لیے بہت محبت کرتے تھے، تو اب وہ شفقت والے دادا بھی کیا ہوئے، نہیں رہے، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں رہے تو کس کے کفالت میں آئے، تو کہتے ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ام، جو دادا تھے نا عبد المطلب، انہوں نے ہی جب موت کے وقت اپنے سب بیٹوں میں سے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت دی تھی، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تھا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ یعنی عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، مطلب دیکھیں عبد المطلب کی تو 5 بیویاں تھیں نا، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا نہیں تھے، جو سگے چاچا مطلب ماں بھی ایک باپ بھی ایک، ایسے سگے چاچا کون تھے؟ ابو طالب، ہاں؟ تو ابو طالب ان کے، اور یاد ہے نا کہ ابو طالب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرنے کا ٹائم آیا تبھی بھی وہ آڑے آ گئے تھے نا، ان کو بہت محبت تھی، تو وہ کیونکہ ابو طالب ان کے عبداللہ کے سگے بھائی تھے، تو انہوں نے ان کی کفالت میں ان کو بھیج دیے، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، چلیے چچا کی کفالت میں ابھی ہمارا لاسٹ ہے، ہاں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، بیٹا اپنی بک میں آ جاؤ، بیڑا اٹھایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت شفقت برتی، وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ اب یہ دیکھیں چچا، ابھی ابو طالب کی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، آگے بھی آئے گا، ابو طالب کا گھر
اب یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر نہیں، یتیم، امیجن اپنے گھر میں نہیں رہنا ہے، چچا کے گھر میں رہنا ہے نا، امیجن کر سکتے ہیں نا، لیکن اس چاچا کے گھر میں بھی ان کے اپنے بچے تھے. بیٹا وہ چاٹ لاؤ نا، جی چاٹ لے آؤ نا. دیکھیں ہاں، اب یہ جو ابو طالب ہے نا، ان کے اپنے بچے بھی تھے، تو ان کی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد، ہاں یہ ان کی وائف کا نام تھا، ٹھیک ہے. تو ان کے 4 بچے تھے، ایک طالب، اسی لیے ان کا لقب کنیت پڑ گئی ابو طالب. تو یہ جو طالب تھے نا، یہ 2 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اور تو وہ تو نبوت سے اسلام سے نہیں، اسلام میں نہیں داخل ہوئے ہیں. عقیل، یہ عقیل جو ہے، یہ رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے ٹائم پر اسلام لے آئے تھے، ہاں ابھی تو نہیں لائے تھے. پھر حضرت جعفر، یہ جعفر بن طیار، آپ کو یاد ہوگا، ہاں تو یہ بھی بیٹے تھے کس کے، ابو طالب کے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ تو کتنے سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو 10 سال کے تھے، ہے نا. تو یہ 4 بیٹے، اور کہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں، اور کوئی کہتا ہے کہ 2 بیٹیاں، لیکن 2 بیٹیاں زیادہ اوتھینٹک ہیں. ایک کا نام تھا فقیتہ. فقیتہ وہی جو ام ہانی، تو کو پتا ہوگا نا کہ ام ہانی کی حدیث بہت فیمس ہے، یہ چاند کی نماز کے لیے، ہے نا، وہ ام ہانی، وہ بھی آپ ابو طالب کی بیٹی ہے، ہاں. اور ایک تھی جمانہ. یہ 2 کی بات اوتھینٹک آتی ہے، مطلب بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ کوئی 3 بیٹیاں بھی بولتے ہیں، اور وہ ہے ریتا، لیکن یہ ان کا کنفرم نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں اس گھر میں ابو طالب، ان کی وائف، ہاں، اور یہ کتنے بچے، 4 5 6 7، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امیجن 8 یا 7 یا 8 بچے ایک گھر میں. آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ابو طالب کی اتنی آمدنی بھی نہیں تھی، ہے نا. اور وہ پھر کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے تو تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوتی تھی. اور دیکھیں یہاں ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گزرا، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں قناعت کا نمونہ پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قناعت مطلب تھوڑے میں خوش ہو جانا. یہ کس میں یہ اس وقت پہ آیا کہ جب وہ اس گھر میں تھے، اتنے سارے لوگ تھے، تو تھوڑا بھی ملتا تو خوش رہتے تھے، صبر کرتے تھے، کبھی شکایت نہیں کی. اور ابو طالب نے بھی کبھی بھی ان کو یعنی اتنا پیار دیا کہ ان کے گھر میں بھی وہ بہت خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، چلیے اس کے یہ قناعت پر تھوڑا سا ہم بس لاسٹ حدیث بیان کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے چچا کی کفالت والی، تو بس پھر ہمارا یہ ختم ہوتا ہے، ہاں انشاءاللہ. جی ابھی یہاں پر یہ جو قناعت کی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قناعت جو آ گئی تھی، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کے کھودتے ہوئے یہ شعار پڑھتے جا رہے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے کہ موت تک جہاد کریں گے. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اصل چیز تو آخرت کی خیر ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مطلب بارلی، ہاں جو کی روٹی لائی گئی، جس پر اسی ایسی چربی تھی جس کا ذائقہ بدل گیا تھا. سب نے اسی کو تناول فرمایا، وہی بدبودار، اس کا ذرا ٹیسٹ بدل گیا تھا، لیکن وہی جو کی روٹی سب نے کھائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے. یہ یہاں حدیث لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قناعت پسندی تھی نا، یہ ابو طالب کے گھر میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا، اسی لیے یہاں پہ یہ حدیث آئی. ٹھیک ہے، چل اور پھر آگے کی ہیں بھائی، اس کے آگے کی بلاؤ نا. ہاں پھر یہی قناعت کے اوپر اور حدیث کیا آتی ہے کہ غلام جو یعنی کوئی بھی غلام، کوئی معمولی انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کی دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی جاتی، جس میں سرسری، پتہ ہے نا کہ کھجور بہت دن لے کے ہو کر اندر
थोड़ा सा ऐसे सब आ जाता है, डॉट डॉट जैसा सुरसुरी आ जाती है ना, सुरसुरी होती है तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साफ करके खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी और बदबूदार चर्बी की दावत दी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल कर लेते। और रसूलुल्लाह, अभी आखिरी हदीस देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो होंगे जो नेमतों को नेमत में पाले जाएंगे। वो तरह तरह के खाने मांगेंगे और तरह तरह के कपड़े और गुफ्तगू में बेएहतियाती करेंगे। और एक रिवायत में ये है कि तरह तरह के शोरबों को नहीं, सवारियों पर सवार होंगे। और मुझे भी है कि वो रंग रंग के मशरूब मांगेंगे। तो ये हदीस लाने का मतलब क्या है? देखिए, अल्लाह ताला नेमतों को ये नहीं करता, अल्लाह ताला नेमत जो भी हो खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, बस इसराफ नहीं करना चाहिए और उसपे तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ठीक है? एक हो तो एक पर ही किनात करे। जैसे मेरे पास अभी तो बहुत माल है तो मैं और ज्यादा अभी लूंगी, ठीक है? वैसा नहीं। हाँ, तो जो भी कनात हमारे इसमें भी आनी आनी चाहिए, ठीक है? चलें, तो यहाँ पर ये हदीस का हम एंड करते हैं, हाँ, यहीं पर रखते हैं कनात पर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ाएँगे। और ये एक ज़मज़म वाली भी है कि ज़मज़म का पानी से धोया गया था ना, तो जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाएगा, वही फ़ायदा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ज़मज़म से धोया गया, तो वो शैतान का ये निकल गया, तो हम भी अगर हमारे दिल की सफाई चाहते हैं तो ज़मज़म से इंशाअल्लाह साफ हो सकता है। हाँ? और ज़मज़म को तो मैं भी देखा भी हदीस है ना, जो नियत से पढ़े, शिफा की नियत से पढ़े, कोई भी नियत से पिए तो वो अल्लाह ताला उसमें शिफा रखेगा। कुछ भी जो भी नियत से करेंगे वो देगा इंशाअल्लाह। चलिए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि